سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سب درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ آیت مبارک میں سورہ نحل میں سے تلاوت کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ انزل من السماء ماء فاحیا بہ الارض بعد موتہا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، کہ اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا اور پھر اس سے یہ لائف لیسنس والی ارتھ کو، یہ مردہ زمین کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ زندگی بخش دیتا ہے کہ دیکھو ایک جیسا واٹر، ایک جیسا پانی اور ایک جیسی سوئل ہے، تو پھر اس کو جب زندگی بخشتا ہے تو دیکھیں اس کے اندر سے کہیں سے آپ ایپلز کھاتے ہیں اور ایپلز کی کئی قسمیں ہیں، ڈیفرنٹ فیس، ڈیفرنٹ ٹیسٹ اور ڈیفرنٹ کلرز۔ پھر اسی میں سے مینگوز ہیں تو دیکھو کئی قسمیں ہیں، ڈیٹس ہیں، کھجورز ہیں تو اس کی کئی قسمیں ہیں، اور ہر ویجیٹیشن کی، فروٹ کی، تو کوئی ہے دنیا کے اندر ایسا جو کر سکے؟ اور فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، اس کے اندر نشانیاں ہیں، ایویڈنس اور پروف ہے ان کے لیے جو بات کو سنتے ہیں۔ So Allah subhanahu wa ta'ala says, and Allah has sent down rain from the sky and given life thereby to the earth after its lifelessness. Indeed, in that is a sign and evidence for people who listen. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ذات ہے جو آپ کو حکم دے رہا ہے۔ فرمایا وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ Oh, you who believe, remember Allah subhanahu wa ta'ala excessively, abundantly, and glorify His praises in the morning and in the evening. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، کسی کافروں کو نہیں کہہ رہے، کن کو کہہ رہے ہیں؟ ایمان والوں کو، کسی کافروں کو، مشرکوں کو، منافقوں کو، انسانوں کو نہیں کہہ رہے کہ او بلیورز ریممبر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایکسیسولی ابنڈنٹلی، اے ایمان والو اللہ رب العزت کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ اور اس کی حمد و ثنا بیان کرو، مارننگ میں بھی اور ایوننگ کے اندر بھی، کہ صبح شام اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو۔ اور فرمایا کہ یاد رکھو گے کیا ہو، کس لیے؟ لعلکم تفلحون، so you may succeed, so you may become successful، اور اس لیے کہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ، اس دنیا کے اندر بھی اطمینان والی زندگی پا جاؤ گے، اللہ کی یاد کرو گے۔ اللہ کی یاد کی یہ ساری فارم ہے، جیسے میں آپ کو بار بار بتایا ہے کہ یہ نماز جو ہے یہ بھی اللہ کی یاد ہے، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا یہ بھی اللہ کی یاد ہے۔ اور کسی کو جیسے ابھی جو ہے نصیحت کرنا اور سننا، آپ دونوں ہی، کہنا اور سننے والا دونوں ہی اللہ کی یاد میں ہے۔ تو یہ ساری ہی اللہ تعالیٰ کی یاد کی مختلف جو ہے فارمز ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو کام کو کثرت سے کرو۔ قرآن پاک کا پڑھنا بھی اللہ کا یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے، اور اس لیے جب کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا میں بھی کامیاب و کامران بنائیں گے، آخرت میں بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کیا تو چاہتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں رہوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ پاک کے عاشق تھے، اسی وقت سجدے میں گر پڑے اور عرض کیا کہ یا اللہ پاک آپ کیسے میرے ساتھ میرے گھر میں رہ سکتے ہیں؟ فرمایا انا معاہ من ذکرنی، اے موسیٰ علیہ السلام میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جو مجھے
یاد کرتا ہے. So O Musa, I am with that person who remember me. جو کہ مجھے یاد کرتا ہے, میرا ذکر کرتا ہے, تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. تو دیکھیں کہ اسی لیے یہ انبیاء و مرسلین کی holy messenger of Allah subhanahu wa ta'ala and prophets of Allah subhanahu wa ta'ala, this is the one greatest sunnah of them. So they remember Allah subhanahu wa ta'ala all the time. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, اور یہ رواہ تبرانی, اور تبرانی شریف میں بھی یہ روایت ہے, اور فرمایا کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اربع من اوتیہن فقد اوتی خیر الدنیا والآخرہ. 4 چیزیں ہیں جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا کر دیتا ہے نا, تو اس بندے کو سمجھ لو کہ اس دنیا کی بھی ساری خیریں اور گڈنس مل گئی, اور آخرت کی بھی ساری خیریں اور گڈنس جو ہے مل جائیں گی. اور فرمایا کہ ان میں سے پہلی چیز فرمایا قلباً شاکرہ, اے گریٹفل ہارٹ. فرمایا کہ شکر گزاری کرنے والا دل. آپ دیکھیں آج جو ہمیں پریشانیاں ہیں نا, دیکھو ایک رستہ ہے رحمان کا اور ایک ہے شیطان کا. اب آپ کی اور میری چوائس ہے, ہم کس کو چوز کر رہے ہیں. رحمان کے راستے کو چوز کریں گے تو سبحان اللہ اس دنیا کے اندر بھی بڑی پیسفل اور جو ہے بڑی سکون والی, بڑی اطمینان والی لائف ہوگی, اور آخرت میں تو بہت ہی کامیابی ملے گی. دیکھو جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے, اس نے سجدہ نہیں نہ کیا, اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ. فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو جب اللہ رب العزت نے حکم دیا سب فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو, وہ سارے کے سارے سجدے میں پڑ گئے الا ابلیس. حروف استثناء سے بتایا کہ سوائے ابلیس کے, کہ وہ یعنی وہ فرشتہ نہیں تھا, وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ, وہ جنوں میں سے تھا. اور فرمایا کہ اس نے ابا واستکبر, اس نے انکار کیا اور تکبر کیا. تو دیکھیں اس نے جب یہ ہو گیا نا تو مہلت اللہ تعالیٰ سے مانگی نا, تو اس نے کہا کہ یا اللہ پاک مجھے مہلت دے. تو جب مہلت مانگی تو پھر پاور بھی مانگی, تو اس نے کہا کہ میں اس کو دائیں سے روکوں گا, کہ یعنی نیکی کے کام اس سے چھڑا دوں گا, بائیں سے روکوں گا اور برائی کے کاموں میں لگا دوں گا, آگے سے روکوں گا اور اس کو کہ یعنی آخرت جس طرف جا رہا ہے ادھر سے بلا دوں گا, حالانکہ اس کو یاد رکھنا چاہیے تھا. پیچھے سے روکوں گا کہ جس کو جو کچھ دنیا میں چھوڑ جانا ہے اس کے پیچھے لگا دوں گا. آج دیکھو نا نیم فیم اور اس دنیا کے لیے ہم دن رات کھپ رہے ہیں, اور مرتے ہوئے پتہ نہیں کہ آگے کے لیے میں کیا لے کے جا رہا. تو جب اس نے یہ سارا کچھ کر کے تو اس نے اس کا جو نتیجہ بتایا نا, اور کہا کہ یا اللہ پاک ان میں سے اکثر تو جو ہے ان کو شاکر نہیں پائے گا. تو دیکھیں اس نے اب شیطان والا کیا رستہ ہے, ناشکری کا رستہ. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلباً شاکرہ, جس کو اللہ تعالیٰ نے شکر کرنے والا دل عطا کر دیا. تو یہ ایک بڑی باؤنٹی آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ, بڑی گریسز آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ, بڑی فیورز آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. if Allah subhanahu wa ta'ala granted someone a grateful heart. تو اس لیے میرے بھائی اور بہنوں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک تو رحمان کے رستے پر ہوں گے اور ایک اللہ رب العزت کی نعمتیں, اس کی فیورز, اس کی باؤنٹیز لینے کا طریقہ ہے, اور وہ طریقہ ہے شکر گزاری کا. نہ شکرہ انسان, دیکھو نہ شکری بیوی, نہ شکرہ خاوند, نہ شکرہ بچہ بچی, آپ کو بھی نہیں پسند ہوتے, تو جس نے بنایا ہے اس کو بھی نہیں پسند. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزاری کرنے والا دل عطا کر دے, اور یہ چیزیں مانگنی پڑتی ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء ویقینا صادقا وایمانا کاملا وقلبا خاشعا وقلبا شاکرا. تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ یا اللہ پاک ہمیں شکر کرنے والا دل عطا فرما. جب آپ شکر کرنے والا دل مل جائے گا
تو ایک تو رحمان کے رستے پہ ہوں گے اور اللہ کی نعمتیں بھی ملیں گی. اور فرمایا دوسری نعمت جس کو اللہ تعالیٰ عطا کر دے, فرمایا وَلِسَانًا ذَاكِرًا, اور ذکر کرنے والی زبان, a tongue which remember Allah subhanahu wa ta'ala, a tongue which remembers Allah subhanahu wa ta'ala excessively, abundantly. یہ سیکنڈ باؤنٹی ہے اللہ پاک کی, سیکنڈ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی جس کو اللہ تعالیٰ عطا کر دے. تو وہ بڑا خوش قسمت انسان ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نعمت عطا کر دے کہ یہ انسان جو ہے اللہ کی یاد کثرت کے ساتھ کرتا ہے. ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عبداللہ ابن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے پوچھا کہ ان شرائع الاسلام قد کثرت علیہ, کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک میں جانتا ہوں کہ ہمارے اوپر اسلام کے بہت سے رول اور ریگولیشن قوانین ہیں اور وہ ہیں بھی بہت سارے. فرمایا فاخبرنی بشیء اتشبت بہ, لیکن مجھے کوئی ایسی ایک چیز بتائیں, کیونکہ یہ تو بہت سارے ہیں نا, لیکن ایک چیز ایسی بتا دیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ساتھ میں اٹیچ ہو کے رہوں, جس کے ساتھ اڈہر ہو کے رہوں, جس کو میں مضبوطی سے نہ پکڑ لوں میں ایک پر. بہت سارے نہ مجھے بتائیں, کوئی ایک عمل ایسا بتائے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ, فرمایا کہ تیری زبان جو ہے ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ جو ہے نا تر رہنی چاہیے. کہ یہ ذکر آف اللہ جو ہے نا, یہ اللہ پاک کا ذکر جو ہے یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. عبداللہ ابن بصر رضی اللہ عنہ narrates that a man said, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, I know that the commandments of Sharia are many, the rules and regulation of Islam are many, so please tell me the one to which I may adhere to it. He replied, your tongue should always remain busy and fresh with zikr of Allah subhanahu wa ta'ala, with remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جس بندے کو نمبر 1 اللہ تعالیٰ نے باؤنٹی دے دی, شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان, اور فرمایا وَبَدَنَ عَلَى الْبَلَاءِ الصَّابِرَ, and a body which endures hardship. اور فرمایا کہ جس کسی کو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر برڈن اٹھانے والا جسم عطا کر دیا. ہوتے ہیں نا کئی لوگ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے بھی خوب محنت کرتے ہیں, اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرتے ہیں, کلیگ کے ساتھ, دنیا کے لیے بھی محنت کرتے ہیں اور دین کے لیے بھی. تو فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے جسم ایسا دے دیا کہ جو دین کی مشقتیں, مصیبتیں, ہارڈشپ اور ڈیفیکلٹیز جو ہے اس کو اپنے اوپر سہ لیتا ہے, فرمایا کہ یہ تیسری بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اور یہ جو ہے نا شکر اور صبر, آپ کو پتا ہے کہ اونلی 2 kind of people جو ہے نا وہ جنت میں ہوں گے, گریٹفل ون اینڈ پیشنس ون, صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے. تو آپ کی پوری لائف دیکھ لو اسی کے اندر چلتی ہے. کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو ہیلتھ, ویلتھ, آف سپرنگ اور آنر اور رسپیکٹ دیتا ہے, سارا کچھ. اب جو انسان اللہ تعالیٰ کا تھینکفل ہوتا ہے, گریٹفل ہوتا ہے اور شکر گزار بنتا ہے, وہ بھی جنتی ہے. اور جس کسی کو اللہ تعالیٰ نے مصیبت, پریشانی, آفت میں, بیماری میں ڈال دیا, تکلیف میں ڈال دیا, اور یہ صبر کرتا ہے, یہ مرد اور عورت, ریمین پیشنس, تو یہ بھی جنتی ہے. تو یہ جو ہے صبر اور شکر دونوں ہی حالتوں والے جو ہے وہ جنتی لوگ ہیں. اور فرمایا کہ تیسری چیز وَزَوْجَةً لَا تَبْغِيهِ خَوْنًا فِي نَفْسِهَا وَلَا مَالِهَا, اور فرمایا کہ a wife who does not desire to breach the trust of her husband and squander his wealth.
فرمایا کہ چوتھی بڑی نعمت جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ دے دی، کوئی ایسی نیک بیوی کہ جو نہ کوئی اس کے ساتھ خیانت کرتی ہے، ہونن نہ کوئی اس سے کے ساتھ خیانت کرتی ہے، کہ اپنی عصمت کی جو حفاظت کرتی ہے، ایسی بیوی اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی، اور پھر اپنے خاوند کا کوئی مال جو ہے اس کو ویسٹ بھی نہیں کرتی، اس کو اپنے خاوند کے مال کو وہ ضائع بھی نہیں کرتی۔ فرمایا کہ جس کو بندے کو اللہ تعالیٰ نے یہ 4 نعمتیں دے دی نا، اس کو دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں مل گئی۔ So I was mentioning them, the hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, and this narration from Ibn Abbas radiyallahu anhu, he narrates that Nabi sallallahu alaihi wasallam said, there are 4 characteristics of such a nature that one who has been blessed with them has been blessed with what is the best in this world and in hereafter. So whoever have these 4 bounties and favors and graces of Allah subhanahu wa ta'ala, then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, this person have all the goodness of this world and for the one for next life, the all goodness of this world and next life. And number 1 is a thankful heart, a tongue which remembers Allah subhanahu wa ta'ala, a body which endures hardship, and a wife who does not desire to breach the trust of her husband or squander his wealth. So we request to Allah subhanahu wa ta'ala, so may Allah subhanahu wa ta'ala grant us all these bounties, and may Allah subhanahu wa ta'ala make us successful in this world and hereafter. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Yes.